اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر، بستی ملکانی، موضع شادی کی چالہ، تحصیل جلال پور پیر والا، ضلع ملتان، پنجاب، پاکستان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا فون نمبر ہے 0301 7424 655 اور میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 777 8695۔ آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں الحمدللہ وہ ہے پیشیس ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت، ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت۔ تو میں اس کا مکمل ریویو آپ کو دوں گا، جیسے اور میں نے ویڈیو انسائکلوپیڈیا سے بنائی ہیں، یہ بھی انسائکلوپیڈیا۔ ہم جلدی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آتے ہیں برج حوت والوں کو۔ ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت، یہ وہ ستارہ ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ محمد بن آمنہ، محمد کے 92 بن کے 52 اور آمنہ کے ملا کے 240 ہوتے ہیں، بعد تھوڑے چبی نیچے زیرو بچ گئی، تو یہ جو زیرو ہے اسے ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت بنتا ہے۔ تو ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت، سب سے پہلے اس کی بڑی خوبی کہ یہ ستارہ حضرت محمد مصطفیٰ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا یہی ستارہ ہے جو آپ نے کہا کہ جبرائیل کو عزت ربی انا ذالک الکوکب، تو وہی ستارہ ہے۔ عزت ربی، میں رب کی عزت کی قسم، جبرائیل میں وہی ستارہ ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے والنجم اذا ہوا، تو جب آسمان سے نیچے ستارہ اترا۔ ستارہ نیپ چون مشتری برج حوت، اس کی ایک خاص خاصیت، تم کسی ورلڈ کے اسٹرالوجسٹ سے یہ بات پوچھو کہ جناب اگر آسمان پر نیپ چون مشتری نہ ہوتا تو وہ جواب آپ کو دے گا کہ یہ کائنات کی تکمیل ممکن ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں اب کیا بتاؤں کہ اگر محمد مصطفیٰ اس زمین پر نہ آتے تو کائنات بنتی ہی نہ۔ اچھا، اب ہم جلدی اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کی عادات دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت۔ یہ اس برج وال کے حامل لوگ بڑے حیادار ہوتے ہیں، بڑے تمیز والے ہوتے ہیں، بڑے عزت و عظمت اور شان والے ہوتے ہیں۔ نماز قرآن کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اور جو ہے نا جو مذہبی کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ترس ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، منفی قوتوں کی طرف یہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر ان کو صبر کا مقابلہ کرایا جائے تو برج حوت والے تمام برجوں سے زیادہ صبر کرنے والے آپ ان کو پائیں گے۔ اگر ہم ان کو تمیز کی حد میں دیکھیں تو سب سے زیادہ باحیا اور وفادار آپ ان کو پائیں گے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، اگر کوئی ان پر ظلم کر لے تو یہ برداشت کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کسی کو شکایت نہیں کرتے بلکہ اکیلے روتے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنا کیس تھانہ کچہری یا کسی وڈیرے ذمہ دار یا سیاستدان کو نہیں ڈالتے، بلکہ اللہ کو ہی یہ کیس سونپ دیتے ہیں۔ اللہ ہی ان کا فیصلہ کرتا ہے، اور جس نے بھی برج حوت والوں کو تنگ کیا ہے وہ کبھی جو ہے نا اس دنیا میں سکھ آرام کا چین نہیں لے سکا۔ ان کی شرافت کا یہ حد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس کو دے دیتے ہیں، یہ کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ ایک بار ان سے ہاتھ ملا لیں، یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ان کا برج ملتا ہو یا نہ ملتا ہو۔ اس لیے پھر بھی یہ وفا کریں گے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب تک کوئی اسے اپنے سے علیحدہ نہ کر دے اس وقت تک یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ قسمت میں مانتا ہوں کہ ان کی زیادہ تیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ گزارا لائق بہت اچھے رہتے ہیں۔ حرام کا مال ان کو بالکل پچا ہوا نہیں ہے۔ 1 روپیہ حرام کا لائیں تو 100 روپیہ ان کا حلال کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ
حرام سے ہمیشہ ویسے بھی دور رہتے ہیں، یہ جھگڑوں سے، شرارتوں سے، ان چیزوں سے یہ دور رہتے ہیں۔ یہ جیو اور جینو دوہ کے قیل ہوتے ہیں، یہ کسی کو نہیں چھیڑتے۔ یہ سادہ لوح ہونے کی وجہ سے دوست دشمن میں بھی یہ فرق روا نہیں کر سکتے۔ دوستی، شان، وقار، یہ اس میں اعلیٰ سطح پر یہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں رقابت کا جذبہ کم ہوتا ہے، لوگوں کی چال بازیوں کا، سیاسوں کا یہ شکار رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ان کو کسی حد تک کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان میں منفی قوتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یہ ایک صالح، مصلح اور جو ہے نا بے ضرر لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کی منفی قوتیں یہ ہیں کہ ایک یہ ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ دوسرا جو ہے نا یہ زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، اور ان کی جو ہے نا نظریات جو ہے نا یہ دوسروں کے ساتھ جلدی گھل مل جاتے ہیں، ان کو دوست دشمن کی تمیز نہیں ہوتی۔ ان کے گرد سب کھاؤ پکاؤ لوگ رہتے ہیں، بے وفائی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اچھے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایک خاص سبق ہے کہ اگر مرد ہے تو کوئی بد کردار عورت ان کی زندگی میں آئے گی اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، آگے جا کر وہی ان کے قتل کا سبب بن جائے گی، یا ان کسی قتل کے کیس میں ان کو پھنسا دے گی۔ اگر عورت ہے تو وہ غنڈہ اور بدماش مرد سے دور رہے، ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا، یا قتل کا سبب بن جائے گا، یا قتل کے کیس میں اس کو وہ پھنسا دے گا۔ ان کے صرف ایک دوست ان کا وفادار ہوتا ہے، باقی سب کھاؤ پکاؤ ان کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ان کو نظر بد سے جلد نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ان کو نظر بد سے دور رہنا چاہیے۔ لوگوں کی نظر بد کا تمام اہتمام کر کے رہنا چاہیے، یعنی کہ چاندی کی انگوٹھی میں زرد کا پتھر پہن کر رکھیں۔ اچھا، ان کے لیے خاص ہدایت ہے، یہ نہ قرض دیں نہ قرض لیں۔ قرض ان کے لیے مرد ثابت ہوتا ہے، زندگی کا اہم سبق ہے۔ یہ حرام سے بھی دور رہیں، قرض سے بھی دور رہیں۔ جب یہ فنون لطیفہ کے دلدادہ ہوتے ہیں، یہ سفر پر نہیں جاتے، اگر سفر پر جائیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم سیر کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نا سفر اس طرح کرتے ہیں۔ ان کی قوت برداشت کم ہوتی ہے، اس لیے رکاوٹوں، بندشوں اور ناانصافیوں کو یہ پسند نہیں کرتے، جلد ہی یہ اپنا جو ہے نا یہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدمت کا جذبہ ان میں ہر وقت موجود رہتا ہے، نئے کام، نئے تجربات عموماً کرتے رہتے ہیں۔ اشتعال دلایا جائے تو تب یہ غصہ کرتے ہیں، ورنہ یہ غصہ ہی نہیں کرتے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ باقی رہی بات کہ اگر ان کی شخصیت میں جب نیا چاند آتا ہے، نیا چاند دے کر یہ اپنا اس کو دیکھیں، نیا چاند دے کر دعا مانگیں اور پھر قرآن پر نظر کریں، تو وہ مہینہ ان کا زبردست رہے گا۔ اب آتے ہیں برج حوت والے کی دو جو ہے نا اپنا ہوتی ہیں جنبے، ایک جسم کا جنبہ، ایک روح کا جنبہ۔ قرآن کہتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور جو انسان جو مٹی سے بنا گیا من طین، اور آگے جا کر اللہ کہتے ہیں کہ ینفخ فیہ روحی، اس میں نے اپنی روح پھونک دی۔ تو اب ہمارے پاس ایک انسان کے دو جنبے ہو گئے برج حوت والوں کے، ایک ان کا روح کا جنبہ، ایک جسم کا جنبہ۔ اب جو جسم کا روح کا جنبہ ہے، ہم اس کی جو ہے نا کوڈ کرتے ہیں۔ ستارہ نیپچون مشتری برج حوت، مزاج ان کا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر آرام سے چلتے پھرتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں۔ ان کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے، 110 سال 120 سال آرام سے گزارتے ہیں۔ اس لیے برج حوت والے جو بھی یہ میرے سنیں تو وہ حادثات سے، ان چیزوں سے اکثر بچتے رہیں، کیونکہ ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی طرح 4 پر پہ آ جائیں تو پھر لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں، ویسے بھی لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے احتیاط کرنا چاہیے دوسروں کے نسبت۔ اب جو برج حوت والوں کا روحانی جنبہ ہے، اس میں سب سے پہلے ان کے لیے جو موافق دن ہے وہ جمعرات کا ہے۔ جو بھی کام کریں جمعرات والے دن، تو قال رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے نا دن اور اپنا رات میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں ہر بندہ جو ہے نا اس کے لیے بہتر دن ہوتا ہے، جو ایک دن جو ہر بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو وہ یہی ہے کل امر مرہون باوقت ہا، کوئی بھی کام کریں جو جمعرات والے دن کریں۔ تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کل امر مرہون باوقت ہا، کم وقت کا محتاج ہے۔ ان کے لیے حوت والوں کے لیے جمعرات کا دن بہت اچھا ہے۔ اب جو ہے نا
सदक़े का रंग, जुमेरात वाले दिन बुर्ज हौत वाले सदका जो है ना पीले रंग की चीज़ देंगे, जैसे दाल मूंगी है, दाल चना है, ऐसे पीले लड्डू, जर्दा वगैरह, पीला लिबास, ये अगर किसी गरीब को दें तो इनका जो भी फेसिक प्रॉब्लम होगा वो हल होगा। अब जो है ना बुर्ज हौत वालों के लिए दुआ की, हाँ सदक़े के लिए अल सदका तरदल बला, अल सदका तफ़ीक अल बला, अल सदका तदफ़ अल बला, तो ये पाक पैगम्बर की अहदीस हैं। तो इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि सदका क्या है। और फिर जो है ना मुआफ़िक लम्हा कबूल या दुआ का, काला रसूलुल्लाह ने कहा कि दिन और रात में एक साथ ऐसी है जिसमें हर बंदे की दुआ कबूल होती है। तो बुर्ज हौत वालों के लिए जुमेरात वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या रज़्ज़ा को 308 बार पढ़ें और जो दुआ मांगेंगे वो उनकी पूरी होगी। अच्छा, जो भी दुआ मांगोगे इनकी पूरी होगी, जो भी दुआ मांगेंगे जुमेरात वाले दिन या रज़ा को पढ़ें। अच्छा, अब जो है ना इनके लिए एक इस्म आज़म होता है, वो हरफ़ी इस्म आज़म होता है। हरफ़ी इस्म आज़म के लिए नाम का पहले, जैसे मेरा नाम इमदाद है या बदियो, और मेरे नाम के 178 अदाद हैं तो वो मैं पढ़ूँगा, ये वगैरह जिनका भी बुर्ज होत होगा उनका वो अलग एक प्रोसेस है। अगर कोई अपने नाम का इस्म आज़म पूछे मुझसे तो पूछ सकता है, उसकी तादाद पूछे, नाम की आदाद बनाकर बता देंगे। अब इनका लकी नंबर जो इनकी किस्मत को जगाता है, इसके लिए प्राज, बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के कामों में हिस्सा लें तो 3 का अदद ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 का अदद कैसे? हर 10 नंबर के बाद आपको 9 नंबर के बाद आपको 3 नंबर मिलेगा। 3 में 9 जमा करते जाएं या 9 मनफी करते जाएं। मसलन 102 ये 3 नंबर हैं, 201 3 नंबर हैं, 301 नंबर, 300 ये भी 3 नंबर है, ठीक है ना। और इस तरह जो ना 102 में 9 जमा करते जाओ तो फिर वो 3 बनता जाएगा। अच्छा, ये 3 लकी नंबर है। अब इनके लिए कुरान मजीद से किस्मत बुलंद करने की आयत है। कुरान मजीद की 6666 आयत है, उसमें इसके लिए जो आयत है वो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसको 901 बार भी पढ़ सकते हैं, एक बार 901 बार पढ़ें, फिर 10 बार रोज़ाना पढ़ें या एक बार रोज़ाना पढ़ें। जिस मकसद के लिए ये पढ़ेंगे इनका मकसद हल होगा। अब असबाब पैदा करने के लिए या 22 इसमें आज़म है 573 बार पढ़ें। रोज़ी के लिए या रज़ा को 308 बार पढ़ें। हिदायत का इसमें आज़म या हादियो 20 बार पढ़ें। मोहब्बत के इसमें आज़म या वदूदो 20 बार पढ़ें। बंद काम खोलने के लिए या फ़ताहो 499 मरतबा पढ़ें। ये वो इसमें आज़म हैं जो ये एक बार पढ़ें और इनका काम हो जाएगा, जो एक बार पढ़ें इनका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं इनके जिस्मानी जुनबे की तरफ। रूहानी जुनबा हो गया, अब जिस्मानी जुनबा। जिस्मानी जुनबे में ये जिस्म होता है इंसान का। अब हम मुतालिया करते हैं बुर्ज हौत के जिस्मानी जुनबे का। तो जिस्मानी जुनबा क्या होता है? इंसान का जो जिस्म है इसके अंदर से जो कशिश निकलती है, मिकान की कुव्वत, वो कुव्वत जो है ना मसलन लोगों में मुतारिफ होती है, लोग उससे उनसे प्यार करते हैं। अगर कोई सियासतदान हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई शॉप, दुकान वाले, फैक्ट्री वाले हैं जिनका बिज़नेस डील आवाम से कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन वाले हैं, वो भी कर सकते हैं ताकि लोगों में मकबूल रहें। अदाकार, जो तमाम लोग जो इंसान हैं, मर्द औरत, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स ओवर द ब्रेन्स। तो कलर वाइब्रेशन जो में सबसे जो कपड़े का रंग है, दफ्तर का रंग, गाड़ी का, टाइल का, मार्बल का, घर लगाने का, बेडशीट का, दुपट्टे का, गाड़ी का, वो रंग जो इनके लिए बेहतरीन जो कलर हैं वो हैं सब्ज़, भूरा, खाकी, अर्गवानी। ये कलर अगर ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ये हैं रंग, कलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स ओवर द ब्रेन। रंग इनके दिमाग को इतना हाई वाइब्रेट करेंगे कि कभी इनके नज़दीक बीमारी फटकेगी नहीं। सहर, जादू, नज़रबद, टोना टोटका कुछ इनके नज़दीक नहीं आ सकता अगर अपने रंग के कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े सबसे आसान हैं, तो उसमें 7 रंग होते हैं। अब जो दूसरे नंबर पर आता है वो है मुआफ़िक धात। इनके लिए मुआफ़िक धात जो मेटल है वो कली है, जिससे ये मोबाइल वाले टांका लगाते हैं। तो वो कली अगर यहाँ कोई थोड़ा सा छल्ला या कोई ऐसी चीज़ लगा लें या जिस्म पर किसी जगह लगा लें तो इनके ब्रेन के वो न्यूरॉन जो दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं, जो लोगों को अपनी की तरफ खींचते हैं, तो वो हाई लेवल पर वाइब्रेट हो जाते हैं। यहाँ ब्रेन के सिग्नल
تو وہ دولت کو اپنی طرف سمیٹ کر لاتے ہیں اور لوگوں کی محبت بھی سمیٹ کر لاتے ہیں۔ 3 نمبر پر ہے موافق خوشبو، ان کے لیے عطر سندل ہے۔ اگر یہ عطر سندل لگا کر عوام میں جائیں تو مقبول عام ہوں گے، اگر دکان پر بیٹھیں تو نقد گاہک زیادہ آئیں گے، اگر کوئی اپنے یار کے پاس لگا کر جاتا ہے تو وہ اوپن آرم ملے گا، محبت سے پیش آئے گا۔ تو یہ محبت، صحت، کام، کاروبار کے لیے عطر صنوبر لگانا ضروری ہے۔ موافق پھول ہے ان کے لیے گل سوسن، اگر یہ گل سوسن کا پودا لگائیں تو ان کے جو پھول ہیں ان کے لیے وہ وائبریشن دیتے ہیں ان کے آئیز کو، ان کے برین کے الیکٹرک میگنیٹ قوت کو، کہ یہ جو نا ہائی لیول پر یہ کنونسیبلٹی میں آ جاتے ہیں، ماسس کنونسیبلٹی میں، تو عوام میں مقبول عام ہوتے ہیں۔ ان کے لیے موافق پتھر ہے کانہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، زر دقیق کا پتھر سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ زر دقیق لگتا ہے، اور زر دقیق جو نا حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا، یہ زرد رنگ یہ ہے، آپ دیکھ لیں ایسے ہی پتھر وہ لے سکتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا دے دیتے ہیں وہ نہیں۔ تو زر دقیق کا پتھر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا، اب ان کی بیماریاں، ان کو ENT کا مسئلہ اکثر رہتا ہے، ENT کا یعنی ناک، کان، گلا، سر، نزلہ، زکام یہ وغیرہ، پھر ان کا میدا، پھیپھڑے، گھنٹیا ہوتی ہے، کنوا یہ ہم کہتے ہیں سرائکی میں، جوڑوں کا درد وغیرہ، تو ان کو اکثر ہوتا ہے، لیکن یہ لمبی زندگی جیتے ہیں، اس لیے ان کو خوراک میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ان کے جو کاروبار ہیں وہ موسیقی، شاعری، مولوی، کتاب، مصنف، استاد، درس تدریس، رفاہی کام، ماہی گیری، فصل میں کماند یہ کاشت کریں، سرسوتی، چاول یہ کاشت کریں جس کو زیادہ پانی لگتا ہو، تو یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں دودھ والے جانور، دودھ کا کاروبار، پٹرول کا کاروبار، پانی ٹیوب ویل لگا لیں پانی بیچنے کے لیے، پانی بیچنے کا کاروبار، تو یہ ان کے لیے بہت اچھے روزی کمانے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کاروبار میں یہ ٹھنڈی چھاؤں کا کاروبار کریں، گرم جگہوں پر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، ہوت برج والے ان سے ہارڈ ورک نہ لینا، مر جاتے ہیں یہ۔ اب ہم آتے ہیں برج ہوت کے زیچے کی طرف، اس کے 12 خانے، اگر زندگی میں ان کو کبھی کوئی پرابلم آئے تو ان کو کیسے حل کریں۔ سب سے پہلے ان کی شخصیت کا خانہ جو ہے نا اس کا حاکم ہے اپنا نیپچون مشتری برج ہوت، اور اس کے لیے دن بنتا ہے جمعرات کا۔ اگر ان کی شخصیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور شخصیت کے علاوہ ان کے کاروبار، عزت، شان، مارکیٹ ویلیو پر کوئی نقصان آئے، کاروباری نقصان آ رہے ہیں، لوگ قدر نہیں کر رہے، مارکیٹ ویلیو گر رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جمعرات والے دن صبح کی نماز کے بعد پڑھیں یا رزاق کو 308 بار، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک جمعرات 901 بار، پھر ہر جمعرات 10 بار پڑھیں، اور صدقہ دیں پیلے رنگ کی چیز، تھوڑی سی دال مونگی جو ہے نا وہ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے نا ہم آتے ہیں ان کے خانہ نمبر 2 دولت، اس طرح ان کا خانہ نمبر 1 اور خانہ نمبر 10 جو ہے نا وہ واک آؤٹ ہو گئے۔ اب خانہ نمبر 2 دولت کا خانہ، اور خانہ نمبر ان کے ذرائع آمدنی کا ذریعہ یعنی جیسے ہوتے ہیں کھیت کھلیان یہ وغیرہ ہوتے ہیں جو ذرائع آمدنی کے یعنی دولت ان کی، پھر ان کا بیرون ملک سفر، حج، زیارات، اور جو ہے نا عبادت، ریاضت، اور ماں، اور جو ہے نا ان کے جو ہے نا قانونی مشورہ جات اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں، یہ سب جو ہے نا خانہ نمبر 2 اور 9 میں ہوتے ہیں۔ تو ان کا حاکم ہے مریخ، اور اس کا دن بنتا ہے منگل، صبح کی نماز کے بعد منگل والے دن اگر ان چیز میں وہ پرابلم پاتے ہیں، دولت کا نقصان ہو رہا ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرتے ہیں رد ہو جاتا ہے، باہر ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں مل رہا، وہ حج زیارات، تو وہ منگل والے دن صبح کی نماز کے بعد یا قابضو 903 بار پڑھیں، اور آیت پڑھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2318 بار پڑھیں۔ بعد میں جب جو ہے نا یہ 2318 کے بعد 14 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھتے رہیں، اور صدقہ دیں گوشت کا یا سرخ رنگ کی چیز کا، تو یہ 2 خانے ان کے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب تیسرا خانہ جو بہت اہم ہے، جس میں حادثہ ہوتا ہے،
عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، اندرون ملک سیاسی معاشی اقتصادی سفر ہوتے ہیں، اور دوسرا طرف جو ہے نا ان کا جو ہے نا 8 نمبر 3 اور 8 اکٹھے ہوتے ہیں، 3 اور 8 کا حاکم 8 نمبر ہوتا ہے زندگی موت، زندگی پر جب موت کا خطرہ چھا جائے، معاہدات ٹوٹ رہے ہوں، آپ قرضے میں ڈوب رہے ہوں، یا قرضہ آپ کا وصول نہ ہو رہا ہو، یا قرضہ لینا ہو مل نہ رہا ہو، یا قرضہ کسی نے دینا ہو دے نہ رہے ہوں، آپ کے پیسے پھنس گئے ہوں، آپ کے معاہدات، انشورنس، آپ کے اوپر کیس مقدمات، اور اندرون ملک جو ہے نا سفر، جو حادثہ، اور سسرالی عزیز رشتہ دار، یہ ایک خانے میں، ان میں اگر کبھی آپ کو پرابلم ہو تو جمعے والے دن صبح کی نماز کے بعد یا نورو پڑھو 256 بار، اور وج علی ملا دن کا سلطان نصیرہ وقل رب ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں وج علی ملا دن کا سلطان نصیرہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں ہے، اس قرآن مجید کے سیکٹر میں، لیکن آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ وج علی ملا دن کا سلطان نصیرہ، یہ 846 بار پڑھنا ہے، یا 18 بار یا 9 بار، اور صدقہ دینا ہے سفید رنگ کی کوئی چیز، 1 چمچی چینی کی چونٹی مکڑوں کو ڈال دو، تو آپ کو اس میں جو بھی پرابلم فیس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں 4 نمبر میں، اور وہ دوسری طرف 7 نمبر میں۔ 4 نمبر کا حاکم اور 7 نمبر، 4 اور 7 کا حاکم، 4 نمبر میں ہوتا ہے خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کاروباری مرکز، اور اپنا 7 میں ہوتا ہے میاں بیوی، شراکتی کاروبار، شراکتی کاروباری دوست، نکاح اور شادی، اور سماجی سیاسی تقریبات۔ اگر ان میں کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو وہ بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار پڑھیں، اور واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہ وہ پڑھ سکتے ہیں 2667 بار، یا 21 بار، یا 3 بار، اور صدقہ دے سکتے ہیں سب رنگ کی چیز، یعنی دھنیا کسی کو لے کر دے دو غریب کو، یا باجری تھوڑی سی چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو۔ اب 5 نمبر اولاد، برج ہاتھ والوں کی اولاد، اگر اولاد نہ ہو رہی ہو، اولاد ہو، ان کو کوئی مسائل ہوں، اولاد ڈیلیوری کا کسی عورت کو مسئلہ ہو اور کوئی خطرہ بتا رہے ہوں، اگر سحر جادو کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو، یا اولاد کے مسائل ہوں، ان کی منگنی، شادی، نوکری کے یا تعلیم کے، تو برج ہاتھ والوں کو چاہیے کہ سوموار والے دن یا لطیف ہو پڑھیں صبح کی نماز کے بعد 129 بار، اور آیت پڑھیں فَاللَّهُ خیرن حافظن وَهُوَ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں 2741 بار، یا 14 بار، یا 5 بار، اور صدقہ دیں سفید رنگ کی چیز، چاول ٹوٹا یا چمچی وہ ڈال دیں اس کی، اپنا چینی کی۔ اب جو ہے نا ہمارا ان کا 6 نمبر بیماری، ان کی جو بیماری ہے، اگر یہ بیمار ہوں، ان کی کوئی بیمار ہوتا ہے، خیر نہیں آ رہی، علاج نہیں لگ رہا، سحر جادو ہے، نظر بد ہے، جسمانی روحانی کوئی بیماری ہے، سبیان ہے، ذات النفس کا امراض ہے، مردے کے امراض کا سایہ، چاند گرہن، سورج گرہن، کمر درد، کسی کا بھی برا اثر ہے، تو یہ جو ہے نا اتوار والے دن۔ ہاں ایک اور بات بھی، ان میں اگر کوئی مثلا کوئی SHO ہے، اس کے 2 پھول لگے ہیں، تیسرا نہیں لگ رہا، اگر کوئی SST ہے، لیکچرار نہیں بن رہا، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، پروفیسر نہیں بن رہا، کسی کی کوئی ملازمتی ترقی رکی ہوئی ہے، یا کوئی ڈی گریس ہو گیا ہے، یا کوئی معطل ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاؤت والا وہ اتوار والے دن یا فتح ہو پڑھیں 489 499 مرتبہ، اور نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار، 10 بار یا 1 بار، اور صدقہ دیں پیلے رنگ کی چیز، یا گندم بھی دے سکتے ہیں، اگر زیادہ ہستی ہے تو کسی غریب کو گندم دے دو، اگر کم ہستی ہے تو 3-4 دانے جو نا دال مونگی کے کسی جگہ ڈال دو، یا گندم کے بھی ڈال سکتے ہو۔ اب جو ہے نا ہم آئیں گے سیدھا برج 11 نمبر میں، برج جدی کا 11 نمبر اور 12 نمبر۔ برج جدی کا 12 نمبر ہفتے میں ہوتا ہے، ان کا حاکم ہے ہفتہ۔ 11 نمبر میں ہوتا ہے دوست و احباب، خواہشات دل، دوستوں کی وفائی بے وفائی، اور پھر خواہشات دل، کاروباری فائدے، اور 12 نمبر میں ہوتے ہیں سب سے بڑے خفیہ دشمن، خفیہ سازشیں کرنے والے،
تمام سازشی دشمن لوگ، آپ کے حاسد لوگ۔ پھر اس میں ہوتا ہے ایمیگریشن، آگ پکا خروج ہو رہا ہے، بیرون ملک ویزا نیا نہیں ہو رہا۔ پھر ہوتا ہے اس میں اخراجات کنٹرول۔ پھر اس میں ہوتا ہے سحر، جادو، نظر بد، سایہ۔ تو یہ اگر آپ پر اثرات برے ان میں چل رہے ہیں، مثلا آپ کا خروج ہو رہا ہے تو آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ کے ماضی کی کوئی کیس تھا، دب گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، آپ نئے سرے سے نکل آ گیا، ماضی کی کوئی بات، اس کو ختم کرنا ہے۔ خفیہ دشمنوں کو ختم کرنا ہے۔ دوست اب آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ دھوکہ نہ دیں، آپ کا ساتھ دیں، یا دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان آ رہا ہے، تو پر ہفتے والے دن صبح کی نماز کے بعد یا غنی پڑھیں 1060 بار۔ حدیث قدسی اللہم فرج عن کل مکروہ، یہ 797 بار، یا جو ہے نا آپ اس کو 23 بار یا 5 بار پڑھ سکتے ہیں، اور صدقہ دے سکتے ہیں۔ کالے رنگ کی چیز، سورج مکھی، کالے تل، کالا لباس، کوئی بھی چیز تھوڑی سی چونٹی مکوڑوں کو دے دو یا کسی غریب کو دے دو۔ تو یہ تھے برج ہاؤت والوں کا مکمل انسائکلوپیڈیا، جو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی معلومات آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ اب یہ ہے کہ برج ہاؤت والوں کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے، یہ 17 جنوری سے ان کی ساڑھ ستی شروع ہو گئی ہے، جو کہ ایک نہ ختم ہونے والا 7.5 سالہ دور ہے مشکلوں کا۔ حالات ذرا تنگ ہوتے جائیں گے، لیکن ابھی تو کچھ فائدہ ہے۔ 2.5 سال 2025 تک تو کچھ نہیں ہوتا، پہلا جو ہوتا ہے وہ کم سخت ہوتا ہے۔ 2.5 سالہ دور، 3 2.5 سالہ دور ہیں، 2.5 سال، پہلا کم سخت، دوسرا سخت، تیسرا سخت ہے۔ پہلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برج کنورٹیشن ہوئی ہے، ستاروں کی کچھ آنکھیں چلے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ کچھ عرصہ تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی 60 ہے، نحوست کا سمندر ہے، اندھیری کالی رات ہے۔ اس کے اپائے کے لیے ہفتے کا وظیفہ اور صدقہ کرتے رہیں تو یہ آپ کو نہیں چھیڑے گی، ورنہ آپ کا کافی نقصان کر سکتی ہے، جانی مالی نقصان بھی کر سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو اس بارے میں مزید کچھ پوچھنا ہو تو وہ امداد ہاشمی جھنڈیر سے پوچھ سکتے ہیں، 0301 74 24 655 سے، اور واٹس ایپ 0300 770 8695۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔